الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ بلالی سے امید ہے آپ سب بخیر وعافیت ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ. سورہ ہود لیکچر نمبر 7 آیت نمبر 61 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ. اور ہم نے سمود کے پاس ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا. انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اس نے آپ کو زمین سے پیدا کیا اور اس نے آپ کو اس میں آباد کیا، تو آپ اپنے گناہوں کو اس سے معاف کرواؤ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے اور وہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم سمود میں پیدا ہوئے، اور مورخین نے حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 24 ایئرز اگو لکھا ہے، تقریباً 24,000 سال قبل کا زمانہ، قبل مسیح لکھا ہوا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قریباً 2500 سال پہلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک سے قریباً 3000 سال پہلے، اور طوفان نوح سے قریباً 8000 سال پہلے کی یہ بات ہے. اور یہ سلسلہ نسب حضرت صالح علیہ السلام کا قریباً ان کی چھٹی پشت میں سے حضرت نوح علیہ السلام سے مل جاتا ہے. اور یہ 280 سال آپ کی عمر مبارک کے بتائے جاتے ہیں کہ آپ کی عمر مبارک قریباً 280 سال تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان ان کا جو فاصلہ تھا وہ 100 سال کا فاصلہ ہے. قوم سمود کہاں آباد تھے، کس خطے میں پہلے پھیلے ہوئے تھے، اس کے متعلق یہ طے شدہ امر ہے کہ ان کی آبادیاں شمالی اور مغربی عرب کے حصے میں پھیلی ہوئی تھیں. گویا اس وقت حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان نظر آتا ہے، یہ سب اسی میں رہائش پذیر تھے، اسی جگہ پہ رہتے تھے. سمود کی بستیوں کے کھنڈرات اور آثار آج تک موجود ہیں. یہ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح نہایت مضبوط جسم کے مالک تھے، طاقتور تھے، اور ان کی عمریں بھی بہت زیادہ تھیں. فن تعمیر اور فن سنگ تراشی میں ان لوگوں کو خاص ملکہ حاصل تھا. فن سنگ تراشی میں اس قوم نے بڑی ترقی اور عظمت حاصل کی تھی. قرآن مجید نے قوم سمود کے حال میں ان کی سنگ تراشی اور فن تعمیر کا جگہ جگہ تذکرہ کیا. حجاز اور شام کے درمیان یہ قوم کسی زمانہ میں آباد تھی. پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر نہایت شاندار، پرتکلف اور پائیدار قسم کی عمارتیں بناتے تھے یہ لوگ، جن کے آثار ابھی بھی پائے جاتے ہیں. غرض یہ قوم نہایت خوشحال تھی. مال و دولت کے لحاظ سے مال و دولت کی بھی بہت فراوانی تھی ان کی طرف، اور ان کی زندگی بڑی عیش و عشرت میں گزرتی تھی. یہ قوم بھی خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ بہت سے انہوں نے باطل معبود بنا رکھے تھے، ان کی شرک میں مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ کی شرک میں مبتلا تھے. اس لیے ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا، تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائیں اور ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، جس سے صبح و شام یہ لوگ ان کو دعوت حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے ملتی رہی. اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ ہر چیز کو بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اور وہی ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جس کی عبادت کی جا سکے.
اب اگر ہم ان زیر تفسیر آیات کو دیکھیں، اس میں بتایا جاتا ہے قوم سمود کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر اس قوم کی طرف بھیجا۔ ہر پیغمبر کی طرح حضرت صالح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو حقیقی توحید کی طرف دعوت دینے والے تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، سب کا نظریہ ایک ہی تھا، سب ایک اللہ کی طرف بلانے والے تھے، سب ایک وحدہ لا شریک کی طرف بلانے والے تھے، اور سب باطل معبودوں سے منع کرتے تھے اور ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان کو ایک اللہ کی طرف بلایا اور ان کے سامنے اللہ رب العزت کے تمام احکامات رکھ دیے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا اور بتایا کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین کے بے جان مادہ سے آپ کو انسانی وجود بخشا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اللہ وہ ہے جس نے زمین میں آپ کو آباد کر کے باقی رکھا، آپ کی بقا کا سامان کیا، زمین میں آباد رہنے کی آپ کو تراکیب بتا دی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا معبود نہیں ہے یا کوئی ایسا زیرو نہیں ہے جو کہ یہ تمام چیزیں بتا سکے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ جملہ ان ربی قریب مجیب، یعنی میرا رب قریب ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، کفار و مشرکین کی ایک بہت بڑی غلطی اور باطل عقیدے کو بھی رد کرتا ہے۔ مشرکین اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کو اپنی دنیاوی بادشاہوں کی حالت پر قیاس کیا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ایک معمولی شخص کی رسائی بادشاہ کے دربار میں نہیں ہوتی، مگر اس کو بادشاہ کے حضور میں کوئی درخواست پیش کرنا ہوتی ہے تو شاہی مقربین میں سے کسی کو ٹارگٹ بنانا پڑتا ہے، پھر وہ اس کے ذریعے سے بادشاہ تک اپنی درخواست پہنچاتا ہے۔ پھر اگر اس کو اپنی درخواست کا کوئی جواب بھی بادشاہ کے دربار سے ملنا نصیب ہوتا ہے تو وہ بھی کسی خاص اس کے وزیر اور مشیر کے ذریعے سے۔ اس لیے ان لوگوں نے بھی یہ عقیدہ بنا رکھا تھا کہ ویسے تو وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، اگر ان میں سے کوئی مانتے بھی تھے تو وہ اس طرح سے مانتے تھے کہ انہوں نے بہت سے چھوٹے چھوٹے معبود بنا رکھے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر ہم ان کو خوش رکھیں گے تو یہ ہماری سفارش اللہ رب العزت سے کریں گے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ سے ہماری سفارش کریں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس چھوٹے سے جملے کے ذریعے سے بتا دیا ان ربی قریب مجیب، اللہ کون ہے، بے شک میرا رب قریب ہے اور وہ قبول کرنے والا ہے، کہ وہ اتنا قریب ہے آپ کے کہ آپ کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے یہ جو چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے ہیں، پتھر کے بت بنا رکھے ہیں کہ ان کو ہم بتائیں گے اور یہ آگے اللہ کو بتائیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے بتا دیا ان رب قریب مجیب، میرا رب قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ شارب سے زیادہ قریب ہے، قریب ہے، سنتا ہے، ہر ٹائم سنتا ہے، جو آپ کہتے ہیں اس کو سنتا ہے، جو آپ کرتے ہیں اس کو دیکھتا ہے، آپ کے دل میں جو ہوتا ہے، آپ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ کی سوچ تک بھی رسائی ہے۔ اندھیری رات ہو، بند کمرہ ہو، جیسے آپ ہوں، جس حالت میں ہوں، اللہ کو پکارے، اللہ اس کو سنتا ہے۔ ان ربی قریب مجیب، اللہ قریب ہے، میرا رب بے شک قریب ہے اور وہ قبول کرنے والا ہے آپ کی ہر ہر بات کو، ہر ہر دعا کو، ہر جو بھی آپ کی خواہشات ہیں ان کو قبول کرنے والا ہے۔ اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ ہر بندے کے قریب ہے، اور آپ نے یہ جو خود ساختہ بتوں کو بنا رکھا ہے اور ان کو آپ سفارشی بناتے ہو، ان کی تصویریں اور مجسمے بنا کر ان کو پوچھتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ رب العزت کے ہاں، تب ہماری کوئی بات سنی جائے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ قریب ہے اور وہ آپ کی ہر بات کو سننے والا ہے۔ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ وہ کہنے لگے اے صالح علیہ السلام، آپ تو اس سے پہلے ہم میں ہونہار تھے، کہ آپ ہمیں ان کی عبادت سے منع کرتے ہیں جن کی عبادت ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، آباؤنا ہمارے باپ دادا یا بڑے جو کرتے آئے ہیں، اور جس دین کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں وہ واقعی ہم تو اس کی جانب سے بڑے شک و شعبے میں ہیں۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيت۔
آپ نے فرمایا اے میری قوم بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت عطا فرمائی، اگر میں اللہ کا کہا نہ مانوں تو مجھے کون بچائے گا؟ فما تزیدونی غیر تسخیر، پھر مجھے اللہ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ میرا سراسر نقصان ہی کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ حضرت قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتانا شروع کیا کہ وہ راہ راست پر آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بلانا شروع کیا، ان کو سمجھانا شروع کیا، انہیں نصیحت کرنا شروع کی، تو ان لوگوں نے بجائے ماننے کے ان سے حضرت صالح علیہ السلام سے بغض اور عناد رکھنا شروع کر دیا اور ان کی مخالفت بڑھتی رہی، گرچہ ایک مختصر اور کمزور جماعت نے ایمان قبول بھی کیا اور حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کا رسول بھی تسلیم کیا اور آپ کی اطاعت بھی کی، مگر قوم کی اکثریت اور جو سرمایہ دار اور بڑے بڑے سردار تھے وہ باطل پرستی پر قائم رہے۔ جب وہ باطل پرستی پر قائم رہے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ تو ہماری پہلے ہم آپ کو مانتے تھے کہ آپ تو بڑے ہونہار ہیں، آپ میں بڑی کوالٹیز پائی جاتی ہیں، لیکن آپ یہ باتیں کر کے ہمارے باپ دادا کی توہین کر رہے ہو، کیونکہ وہ ہمارے باپ دادا نے ہمیں سکھایا کہ ان بتوں کی آپ نے پوجا کرنی ہے اور یہ بتوں کو آپ نے ماننا ہے۔ آپ ہمارے باپ دادا کے قدیم مذہب کے خلاف اعلانیہ جہاد شروع کر کے سب کی توقعات کو آپ نے خاک میں ملا دیا ہے۔ کیا اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پرانے دیوتاؤں کو چھوڑ کر آپ پر ایمان لے آئیں؟ ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کا مطالبہ جو وہ کر رہے تھے کہ آپ بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں اور توحید کی دعوت دے رہے تھے، اس کے جواب میں حضرت جو قوم سمود تھی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلکہ یہ کہنا شروع کیا کہ آپ اس طرح سے کیجئے کہ آپ ہمارے ان بتوں کو ماننا شروع کر دیجئے۔ تو اس کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تمہیں توحید کی دعوت میں ذرا سا بھی شک و شبہ ہے تو تمہارے شک و شبہ کی وجہ سے میں ایک صاف اور سیدھا رستہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا رستہ چھوڑ کے آپ کے رستے پر آ جاؤں؟ یہ کیسے پوسیبل ہے؟ میں یہ رستہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اللہ نے مجھے سمجھ عطا کی ہے اور اپنی رحمت عظیمہ سے مجھے منصب پیغمبری عطا کیا ہے، اور میں اگر اس کی نافرمانی کرنے لگوں اور جن چیزوں کے مجھے پہنچانے اور دعوت تبلیغ دینے کا حکم دیا ہے میں نہ پہنچاؤں تو مجھے اس کی سزا سے کون بچا سکے گا؟ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، تو کون میری مدد کرے گا اگر میں نے اس کی نافرمانی کر دی؟ تو بچانے کے لیے میری کون ہیلپ کرے گا؟ کوئی میری ہیلپ نہیں کرے گا۔ بجائے اس کے کہ آپ مجھے پہچانو میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ اپنے محسن کی قدر کرو، آپ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے آپ کی طرف آ جاؤں، یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ فَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اور اے میری قوم، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، اس کو چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرا کرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگانا، کبھی تم فوری عذاب بنا گرفتار ہو جاؤ۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، مینس کہ اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ فقال، اس نے کہا تمتعوا، برت لو، فی دارکم، اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام، 3 دن، ذالک، یہ وعد، وعدہ ہے، غیر مکذوب، نہ جھوٹا ہونے والا۔ فلما، پھر جب آیا، آیا امرنا، ہمارا حکم، نجینا، ہم نے بچا لیا، صالحا، صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے تھے، معه، اس کے ساتھ، برحمت منا، اپنی رحمت سے، ومن خزی یومئذ، اور رسوائی اس دن کی، ان ہوا، ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو القوی، مضبوط ہے، عزیز، غالب ہے، واخذ الذین ظلموا الصیحة، اور انہیں آ پکڑا ان کے ظلم کے سبب ایک چنگھاڑ نے، فاصبحوا، صبح کے وقت، فی دیارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے۔ الم یغنوا، گویا کہ نہ بسے تھے، فیہا، اس میں، الا، سن رکھیں،
इन्ना बेशक समूदा कौम समूद कफरू मुनकिर हुए रब्बहुम अपने रब के, अला याद रखिए, बुअदन ये फटकार है समूद कौम समूद के लिए। गुज़िश्ता आयात में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का अपनी कौम से जो उन्होंने मुकालमा हुआ था वो बयान हुआ था, किस तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम समूद को पैगम्बराना दावत और नसीहत फरमाई, मगर वो बेहद मगरूर सरकश कौम की अक्सरियत ने आपको पैगंबर मानने से इनकार कर दिया। कौम समूद जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तबलीग हक से आ गई तो उन्होंने हजरत उस्मान अलैहिस्सलाम से कहना शुरू किया कि अगर आप वाकई ही अल्लाह के पैगंबर हैं, सच्चे पैगंबर हैं, तो हमें कोई निशानी दिखाएं ताकि हम आपकी सदाकत पर ईमान ले आए। हजरत उस्मान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा ना हो कि निशानी आने के बाद भी आप अपने इनकार पर मिसर रहो, सरकशी पर कायम रहो। कौम के सरदारों ने वादा किया कि हम जरूर ईमान ले आएंगे। तब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन्हीं से दरियाफ्त किया कि किस किस्म की निशानी चाहते हो आप। उन्होंने मुतालबा किया कि सामने वाला ये जो पहाड़ है ना, इसकी चट्टान में से एक ऐसी ऊंटनी जाहिर करें जो कि गाभन हो, गाभन कह के जो कि प्रेग्नेंट हो, मींस के उसका 9 मंथ रेडी हो, या जितने भी मंथ होते हैं जानवरों का, इसका ऊंटनी का तो मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि वो प्रेग्नेंट हो और बाहर निकलते ही वो बच्चा जन दे, और वो फौरन बच्चा जन दे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और उसी वक्त इन सब के सामने पत्थर की चट्टान में से हामला ऊंटनी जाहिर हुई और इसने बच्चे को जन्म दिया। ये देखकर इन सरदारों में से सिर्फ एक तो उसी वक्त मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया, बाकी दूसरे सरदारों और कौम वालों ने ये हैरत ज़दा मौजज़ा देख कर भी ईमान नहीं लाए वो लोग, और ना ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अब उस ऊंटनी का नाम क्या रखा गया? नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी। फिर कहा गया अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कि आपने इसकी रिस्पेक्ट करनी है, जो अल्लाह की निशानियां है ना, कहा गया है कि आपने अल्लाह की निशानियों की इज्जत करनी है, एहतराम करना है, ताज़ीम करनी है। इसी तरह से उनसे भी कहा गया था अगर आपने निशानी तलब कर ली है ना, अब आपको चाहिए कि अब आप इसकी रिस्पेक्ट करें। इसी तरह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम के तमाम अफराद को कहा कि ये देखें, आपने जो निशानी मांगी थी अल्लाह ताला ने इसको दे दिया आपके तलब करने पर। अल्लाह का ये फैसला है कि पानी की बारी, फैसला ये है कि आप इसकी रिस्पेक्ट करें, और इसके लिए पानी का एक दिन मुकर्रर किया गया, क्योंकि वो अल्लाह ताला की एक खास किस्म की निशानी थी। ऊंटनी इतनी बड़ी थी और वो दूध भी बहुत ज्यादा देती थी। इसके अलावा उसका खाना पीना भी बहुत ज्यादा था, और खाना उसका इतना ज्यादा था कि वहां पानी, मीठे पानी का एक ही कुआं था, और खाना इतना ज्यादा था, पीना इतना ज्यादा था कि एक दिन अकेली वो ऊंटनी पानी पीती और एक दिन सारे जानवर पानी पीते थे। तो एक दिन इस फरमाया कि एक दिन इस ऊंटनी का होगा और एक दिन कौम के सारे जानवरों का, और खबरदार इसको कोई अजियत ना पहुंचे। अगर आपने अल्लाह की निशानी को जरा भी तकलीफ पहुंचाई तो आपकी खैर नहीं है। तो कुरान ने इसको ऊंटनी को नाकतुल्लाह यानी अल्लाह की ऊंटनी कहा है, क्योंकि सबूत ने इसको अल्लाह की एक निशानी के तौर पर तलब किया था, इसलिए खसूसियत और एजाज इसको नाकतुल्लाह का लक़ब दिया गया अल्लाह ताला की तरफ से। और इसके लिए लकुम आयतन ये भी कहकर बताया गया ये खास निशानी और अपने अंदर एक खास अहमियत रखती है। लेकिन ये बदकिस्मत कौम समूद ज्यादा अरसा इस नाका के वजूद को बर्दाश्त न कर सके और आपस में सलाह मशवरा करने लगे कि इसका खात्मा कर दिया जाए ताकि हमें इस बारी वाले हिस्से से निजात मिले। क्योंकि एक दिन ऐसा होता है कि ये सारा पानी पीती है, सारा चारा खा जाती है, और एक दिन हमारे जानवरों की बारी आती है, पानी बहुत ज्यादा पीती थी, एक दिन कुएं पे सारा दिन उसी की बारी होती थी, और एक दिन दूसरे जानवरों की बारी होती थी। तो उन्होंने कहा कि हम इसको मार डालते हैं। उन्होंने एक प्लानिंग की और बिला आखिर उन्होंने ऊंटनी के पांव काट डाले, उसके जो फ्रंट वाले पांव थे वो उन्होंने काट डाले, इसके कौन से उसको बोला जाता है, उन्होंने इसको हलाक कर दिया। तब अल्लाह ताला की तरफ से उन पर अजाब नाजिल हुआ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जब ये मालूम हुआ तो इतना परेशान हुए, इंतहाई हसरत और अफसोस के साथ कौम से मुखातिब होकर फरमाया कि आखिर वही हुआ जिसका मुझे खौफ था। ए बदबख्त कौम, आपसे जरा भी सब्र न हो सका, अब अल्लाह के अजाब का इंतजार करो, और 3 रोज के बाद ना टलने वाला अजाब आएगा जो कि आप सबको हमेशा के लिए तहस नहस कर जाएगा। तो कौम समूद पर अजाब आने की अलामत अगली ही सुबह से शुरू हो गई, यानी पहले रोज इन सब के चेहरे जर्द पड़ गए, फिर अगले रोज क्या हुआ कि इनके सबके चेहरे डार्क रेड हो गए, सुर्ख हो गए इन सबके चेहरे,
تیسرے روز ان سب کے چہرے سیاہ ہو گئے اور یہ 3 دن کی مہلت تھی، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن تھے۔ بہرحال ان 3 دن کے بعد وقت موجود جو تھا عذاب کا وہ آ پہنچا، اور رات کے وقت انتہائی خوفناک ہیبتناک آواز چنگھاڑ والی، جیسے کوئی چنگھاڑ رہا ہو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز آئی اور ہر مجرم کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا گیا۔ اتنی تیز آواز تھی کہ ان کے سب کے دل پھٹ گئے، اور قرآن کریم نے اس ہلاکت آفرین کو آواز کسی مقام پر ساقعہ یعنی کڑک اور بجلی، اور کسی جگہ پہ اس کو رجفہ کہا ہے۔ قرآن کریم میں اس کو 2 لفظوں سے مخاطب کیا گیا ہے، ایک ساقہ صاعقہ بھی کہا گیا ہے، اور بعض جگہ پہ اس کو رجفہ بھی کہا گیا ہے، اور بعض جگہ پہ اس کو صاغیہ بھی بولا گیا ہے کہ یہ صاغیہ کی دہشتناک آواز تھی، اور صیحہ بھی اس کو بولا گیا ہے، زبردست قسم کی چیز تھی۔ یہ تمام تعبیرات ایک ہی حقیقت اور مختلف اعتبار سے معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کی ہولناکیاں کیسے ان پہ واضح کی۔ ایک طرف قوم ثمود پر یہ عذاب نازل ہوا، دوسری طرف صالح علیہ السلام اور ان کے جو فالوور تھے، ان کو ماننے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی حفاظت میں لے لیا، ان کو عذاب سے محفوظ رکھا اور سب محفوظ رہ گئے۔ ایک قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے مکہ معظمہ یا پھر ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی، جاتے ہوئے مڑ کر ان لاشوں کے انبار دیکھے اور ہلاک شدگان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ سبق آموز اور عبرت انگیز الفاظ ارشاد فرمائے، جو کہ سورہ اعراف 8ویں پارے میں، پہلے بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا نا کہ سورہ اعراف میں بہت سی انبیاء علیہ السلام کی سٹوریز بیان کی گئی ہیں، بہت سی انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، تو یہ بھی سورہ اعراف میں بیان کیا گیا ہے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، یہ سورہ اعراف پارہ نمبر 8 میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر صالح علیہ السلام الٹے پھرے ان سے اور بولے کہ اے میری قوم، بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام آپ تک پہنچایا اور آپ کو نصیحت کی، لیکن آپ تو نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہ رکھتے تھے۔ ہلاک شدہ قوم کی جانب حضرت صالح علیہ السلام کا خطاب اسی طرح سے تھا کہ جس طرح بدر میں مشرکین مکہ کے سرداروں کی ہلاکت کے بعد مردہ نشوں کے گڑے پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تھی؟ کیا تمہیں ان کی اطاعت پسند آئی تھی؟ بلا شبہ ہم نے وہ پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، بس کیا تم نے بھی وہ پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، یا جو تمہارے معبود جو تم نے بنا رکھے ہیں، کیا انہوں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا آپ نے یہ پا لیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تک سمود کی بستیوں کے نشانات وادی القریٰ میں موجود تھے، اور بعض روایات سے ملتا ہے کہ غزوہ تبوک کو جاتے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر سمود کے ویران بستی پر سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پیدائش اور چلنے پھرنے کی جگہ بتائی، اور جس کنویں سے وہ اونٹنی پانی پیتی تھی اس کے سوا تمام کنوؤں کے پانی کو استعمال کرنے سے منع فرما دیا، اور فرمایا کہ یہاں رکنا نہیں ہے، آپ نے اس بستی سے گزرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے گزرو، اور بعض صحابہ کرام نے اس بستی میں دوسرے کنووں سے پانی لے کر آٹا گوندھ لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو استعمال کرنے سے منع فرما دیا اور آپ کی اجازت سے وہ آٹا اونٹوں کو کھلا دیا گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ ان ہجر کی بستیوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے گزرو، عاجزی انکساری کرتے ہوئے، گریہ زاری کرتے ہوئے، روتے ہوئے داخل ہو، ورنہ اس میں داخل ہی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی غفلت کی وجہ سے آپ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے، انہوں نے سلام کیا، ابراہیم نے بھی سلام کیا، پھر دیر نہیں لگائی ایک تلا ہوا بچڑا ان کے سامنے لایا گیا، فَلَمَّا أَيْدِيهِمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِيرَهُمْ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ سو جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے تک نہیں بڑھے تو وہ حیران ہو گئے اور وہ خوف زدہ ہو گئے، فرشتے کہنے لگے کہ ڈرے مت، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی، پس وہ ہنسی،
سو ہم نے بشارت دی ان کو اسحاق کی اور اسحاق علیہ السلام سے پہلے یعقوب کی. قالت یا ویلتا أألد انا عجوز وهذا بعلی شیخا. کہنے لگی ہائے اب میں اتنی عمر میں کیسے بچے کو جنم دوں گی اور یہ میرے میاں ہیں یہ بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں. ان هذا لشیء عجیب. اور یہ بہت عجیب بات ہے کہ میں ایک بچے کو جنم دوں جو کہ اسحاق ہوں, میں ان کو کیسے جنم دے سکتی ہوں جبکہ میں کافی بوڑھی ہو چکی ہوں. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. فرشتوں نے کہا کیا آپ اللہ کے کاموں میں بھی تعجب کرتی ہیں اس خاندان کے لوگوں, اور تم پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور اس کی برکتیں ہیں, بے شک وہ تعریف کے لائق بڑی شان والا ہے. اس صورت میں گزشتہ انبیاء کے قصوں کی ترتیب اسی طرح ہے جیسے سورہ اعراف میں بیان ہوئی تھی. صرف قوم لوط کے قصے سے پہلے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر کیا گیا ہے, مگر طرز بیان سے یہی ظاہر ہے کہ مقصود اصلی قوم لوط ہی تھے اور یہاں پہ قصہ بیان کیا گیا ہے. چونکہ قوم لوط اور ابراہیم علیہ السلام کے قصوں میں کئی طرح کی مناسبت اور تعلق پایا جاتا تھا, اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی یہاں پہ ذکر کیا گیا. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے جو آپ کے ہمراہ عراق سے ہجرت کر کے آئے اور فلسطین اور اطراف شام میں آ کر رہائش اختیار کی. حضرت لوط علیہ السلام بھی پیغمبر تھے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تابع تھے, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے تھے. اور اردن کی جانب جہاں آج ڈیڈ سی ہے, بحیرہ عرب جس کو بولا جاتا ہے, بحیرہ مردار سوری جس کو بولا جاتا ہے, ڈیڈ سی بولا جاتا ہے, یہی وہ جگہ ہے جس میں یہ بستیاں موجود تھیں اور جہاں لوط علیہ السلام نے قیام کیا تھا. یہ تمام حصہ جو بحرہ میت یا جس کو بحیرہ مردار بھی بولا جاتا ہے اس کے نام سے ہے, اور سمندر اس میں بہت بڑا نظر آتا ہے اور اس میں وہ بہت زیادہ نمک کی کثرت بہت زیادہ جس کی وجہ سے اس میں کوئی بھی چیز مرتی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی بھی چیز جاتی ہے تو ڈوبتی نہیں ہے, سوری ٹھیک ہے, ڈیڈ تو وہ ہو ہی جاتی ہے کیونکہ نمک بہت زیادہ اس میں. جب قوم لوط پر عذاب آیا اور زمین کا تختہ الٹ دیا گیا اور سخت زلزلہ آیا تب یہ زمین قریباً 400 میٹر سمندر سے نیچے چلی گئی اور پانی ابھر آیا جس کا نام اب بحر میت یا بحر لوط رکھا گیا ہے. لوط علیہ السلام نے جب یہاں آ کر قیام کیا تو دیکھا یہاں کے باشندے اتنے فحش ہیں اور بہت سی برائیوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ اللہ کی امان, دنیا کی سرکش بد اخلاق قوم جس میں سب سے برے عیوب پائے جاتے تھے, سب سے گھٹیا قسم کی ان میں حرکتیں پائی جاتی تھیں اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں سے اختلاط رکھتے تھے, عورتوں سے شادی کرنے کی بجائے عورتوں سے اپنی خواہش پوری کرنے کی بجائے وہ لوگ مردوں یعنی لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے. ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان بے حیائی اختیار کرے تھے اس سے روکنے اور ان کی خباثت پر ان کو ملامت کی, انہیں شرافت اور پاکیزگی کی زندگی گزارنے کی ترغیب دی. مگر جو بدبخت ہوتے ہیں جو ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں ان کا نکلنا تھوڑا مشکل ہی ہوتا ہے, تو ان کے لیے اس لیے ان بدبختوں پر ذرا بھی اس کا اثر نہ ہوا, حتیٰ کہ حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے انہوں نے نکالنے اور سنسار کرنے کی دھمکی دی. نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ان کی سیاہ بختی نے کسی اخلاقی کام پر آمادہ ہونے کو کہا ہی نہیں, تب اللہ کی طرف سے ان پر ایک عذاب نازل ہوا اور وہ اتنے بدکار تھے کہ فرشتوں کی ایک جماعت انسانی شکل میں وہاں پہ آئی. اور فرشتوں کی تعداد کتنی تھی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض نے 3 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام کا آنا لکھا ہے, بعض نے تعداد 8 یا 9 تک بتائی ہے. اس میں بہرحال ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ضرور موجود تھے. تو بہرحال جو فرشتے آئے تو وہ انسانی شکل میں تھے, قوم کو تباہ کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے کیوں آئے اور ان کی کیا گفتگو ہوئی یہ بھی یہاں پہ تفسیر میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کیا, مگر آپ ان کو پہچان نہ سکے کہ یہ فرشتے ہیں. آپ نے انہیں جواب دیا اور انسان سمجھ کر مہمان نوازی کے لیے اٹھے اور ایک انتہائی بڑا سا دمبا جو تھا, دمبا بعض جگہ پہ مراد لیا گیا ہے, بعض جگہ پہ وہ بچڑا جو گائے کا بچہ ہوتا ہے نا بچڑا, اس کو ذبح کر کے اس کو فرائی کیا, بھون کے ان کے سامنے پیش کیا, مگر انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر سوچا یہ کون ہے، اور میں ان کو کھانا پیش کر رہا ہوں، اتنا بہترین ان کے لیے میں نے کھانا لگایا ہے، لیکن اس کو یہ کھا نہیں رہے۔ آپ نے ان کے آگے کھانا لگایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ خوف زدہ ہوئے، ان کا کھانے سے انکار، ان کو سمجھ آ گیا کہ ان کا کھانے سے انکار ضرور کوئی معنی رکھتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیوں نہیں کھانا کھا رہے؟ غرض جب مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اضطراب دیکھا اور کہنے لگے کہ آپ ڈریں اور خوفزدہ نہ ہو، ہم فرشتے ہیں جو قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے، اس لیے وہاں جا رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے پاس ایک خوشخبری لے کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے سے نوازے گا، اسحاق سے، اور اسحاق اور ان کے ایک فرزند پیدا ہوگا، یعقوب۔ فرشتوں نے بشارت کے لیے کہا کہ ایک تو اولاد خوشی کی چیز ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے بہت ہو گئے تھے، اور آپ کی زوجہ پہلی بیوی حضرت سارا جو تھی، سارا علیہ السلام، وہ بھی بہت بوڑھی ہو گئی تھی، اولاد کی کوئی امید نہ تھی، تو وہ بڑی ہنسی مسکرائی نا، تو ضحکہ یہاں پہ بتایا گیا ہے، تو وہ مسکرائی، انہوں نے کہا یہ کیسے پوسیبل ہے کہ اللہ، یہاں پہ فضاحکت کا جو ورڈ یوز کیا گیا ہے نا، تو اس میں یہ ہے کہ وہ بڑی حیران ہوئی اور ہنسی کہ یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، یہ تو اختلاف توقع اولاد کی بشارت ہے، اور یہ بشارت آ گئی ہے کہ اسحاق کی آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے، وہ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ اور یہ گفتگو حضرت سارہ علیہ السلام بڑی متعجب ہوئی، یہ گفتگو حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ان کی اس وقت بیوی تھی، وہ لا ولد تھی، اس طرح ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کی اس ٹائم کوئی اولاد نہیں تھی، اور وہ یہ کھڑی سن رہی تھی اس اولاد کی خبر سن کر، جس کی ان کو بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو پیدائش ان کی ہو چکی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ جب انہوں نے یہ خوشخبری سنی تو وہ بڑی ہنسی اور بولتی پکارتی ہوئی تعجب سے ماتھے پر ہاتھ مارا، ایسے ہاتھ مار کے کہتی ہیں کہ ہاں یہ کیسے ہوگا، میں تو بڑھیا ہو چکی ہوں، اور کہتے ہیں کہ حضرت سارہ کی عمر اس وقت قریباً 90 سال تھی، 90 ایئرس تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر قریباً 120 سال تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ بھی بالکل بوڑھے ہو گئے۔ فرشتوں کو کہا حضرت سارہ نے، میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے ہسبینڈ بھی بوڑھے ہو گئے، اگر ایسا ہوا تو یہ بالکل انوکھی اور عجیب و غریب بات ہوگی۔ فرشتوں نے کہا کہ جس گھرانے پر اللہ کی اس قدر نعمتیں اور برکتیں ہیں، جنہیں ہمیشہ معجزات اور معاملات عجیبہ دیکھنے کا اتفاق ہوتا رہا ہے، ان کے لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری سناتا ہے، آپ اس کی تعریف بیان کیجئے، سب بڑائیاں اور خوبیاں اسی ذات کی ہیں، اور وہ سب سے بڑا کام کر سکتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی چیز یہاں پہ واضح کی گئی ہے کہ کچھ ایسے معاشرتی قوانین ہیں، ایسے معاشرتی رولز ہیں جو کہ ہمیں ضرور کرنے چاہیے، جیسے کہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے سنت ہے کہ جب آپس میں ملے تو سلام کریں، جیسے فرشتے آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا، آنے والے مہمان کو اس میں پیش قدمی کرنی چاہیے اور دوسروں کو جواب دینا چاہیے اور سلام کرنا چاہیے، سب سے پہلے سلامتی بھیجیں۔ اس کے بعد مہمان نوازی اور میزبانی کے آداب بھی اسی میں موجود ہیں، ان آیات میں، کہ مہمان کے آتے ہیں کچھ چیزیں کھانے کی جو بھی میسر ہوں جلدی سے انہیں مہیا کی جائیں، یہ نہ ہو کہ وہ چھپا کے رکھ لی جائیں کہ یہ جائیں گے تو ہم کھائیں گے نا، کہ جیسے کہ کوئی ہماری فیوریٹ چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کو چھپا کے رکھ لیتے ہیں، کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں صحیح سے میزبانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہوتا ہے نا کہ اچھی چیز نہ دی جائے، بلکہ جو بھی ہو، یا پھر اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہت اچھا اور امیر والا کوئی مہمان آیا نا، اس کی زیادہ کیئر کی جاتی ہے بجائے اس کے کہ جو غریب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، صحیح سے سب کی ہمیں میزبانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو کچھ بھی کھانے کے لیے میسر ہو، حالانکہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے نہیں تھے وہ فرشتے کون ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ان کے لیے ایک پورا بچڑا ذبح کیا اور اس کو بھون کے فرائی کر کے ان کے سامنے پیش کیا، ٹھیک ہے۔ تو جتنا ہو سکے مہمانوں پر وسعت کریں، تو جب مہمان تو برکت ہوتے ہیں نا، تو جب مہمانوں پہ وسعت کی جاتی ہے رزق کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ آنے والے مہمان کی میزبانی کرنا سنت ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور مہمان کو بھی چاہیے کہ جو چیز اس کو دی جائے اس کو قبول کر لے۔ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا وہ خوف ختم ہو گیا اور ان کو خوشی کی خبر ملی،
تو ہم نے قوم لوط کے بارے میں جدال کرنا شروع کیا، مینس کہ ان پہ عذاب نازل کیا، ان کے ساتھ جنگ کرنا شروع کی. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، واقعہ ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم الطبع اور نرم مزاج کے ہیں اور دل کے بہت اچھے ہیں. یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک، اے ابراہیم علیہ السلام اس بات کو جانے دیجئے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مردود، اور ان پر ضرور ایسا عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح سے ہٹنے والا یا ہلنے والا نہیں ہے. ایسا عذاب ان لوگوں پر آئے گا اللہ رب العزت کی طرف سے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور جب ہمارے وہ فرشتے لوط کے پاس آئے تو لوط ان کی وجہ سے مغمون ہوئے، غم زدہ ہو گئے اور ان کے سبب تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بہت بھاری ہے. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور ان کی قوم ان کے پاس دوڑی ہوئی آئی. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور پہلے سے معقول حرکتیں کرنا شروع کر دی. قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ. لوط علیہ السلام فرمانے لگے، اے میری قوم کی میری بیٹیاں جو تمہارے گھروں میں ہیں وہ تمہارے لیے اچھی ہیں، سو اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں میں مجھے رسوا مت کرو. الیس منکم رجل رشید، سو کیا آپ میں کوئی ایسا معقول آدمی ہے. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے ہمیں آپ کی بیٹیوں کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا کیا مطلب ہے اور ہمیں کیا ریکوائرڈ ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ قوم لوط جو تھی وہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کے پاس جایا کرتے تھے. اور جب یہ فرشتے انسانی شکل میں وہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو ان لوگوں کو خبر ہوئی، قوم لوط کو وہاں پہ بھی بھاگے آئے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ کیا آپ میں کوئی ایسا مرد موجود ہے، کیا آپ میں کوئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ تھوڑی سی رسپیکٹ کریں یا تھوڑی سی ان کے درمیان عزت موجود ہو. غرض کے جو فرشتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں پہنچے، اور فرشتے نہایت حسین و جمیل خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے. اور یہ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف پہنچے تو انہوں نے بھی ان فرشتوں کو نہیں پہچانا کہ یہ فرشتے ہیں. انہوں نے سمجھا شاید یہ کوئی مہمان ہیں، اور ادھر قوم کی بے حیائی عروج پر پہنچی ہوئی تھی اور وہ بڑے پریشان ہو گئے، سخت تنگ دل ہوئے، فکر مند ہوئے کہ یہ بدبخت قوم ہے، انہیں معلوم نہ ہو جائے کہ میرے گھر پہ اتنے خوبصورت مہمان موجود ہیں. ابھی حضرت لوط علیہ السلام اسی پریشانی میں مبتلا تھے کہ قوم کو خبر مل گئی کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، مرد آئے ہوئے ہیں، وہ خوبصورت ہیں، اور قوم نے نامعقول حرکتیں کرنا شروع کر دی کیونکہ ان کی طبیعت میں گندگی تھی، ان کی طبیعت میں ایک وہ گندگی پھیلی ہوئی تھی. اس لیے وہ لوگ آئے، انہوں نے نامعقول قسم کی حرکتیں کرنی شروع کر دی، اور وہ کہاں سے چین سے بیٹھنے والے تھے. خبر پاتی دھوڑے پوری قوت اور شدت سے مطالبہ کیا کہ جو مہمان آپ کے گھر میں ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیے جائیں. حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا اور مہمانوں کی عزت بچانے کی ہر قسم کی کوشش کی، اور ان سے کہا کہ کیا تم میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو انسانیت کو سمجھے اور حق کو سمجھے. کیا آپ اس لعنت میں گرفتار ہو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک طریقہ بتا دیا ہے، حلال طریقہ، تو کیا آپ اپنی شریکہ حیات سے وہ طریقہ پورا نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ قوم میں عورتوں کو بھی رکھا ہے، کیا آپ کے گھروں میں عورتیں موجود نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں ہمیں عورتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے آپ اس چیز کو اچھے سے جانتے ہیں. انہوں نے فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام نے، مہمان کی بے عزتی میزبان کی بے عزتی ہوتی ہے، کیا تم میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو سیدھی سادی باتوں کو سمجھ کر نیکی اور تقویٰ کو اختیار کرے. قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید. لوط علیہ السلام فرمانے لگے، کیا خوب ہوتا اگر میرا تم پر کچھ زور چلتا یا کسی مضبوط پناہ میں آ جاتا.
قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل. فرشتے کہنے لگے اے لوط علیہ السلام ہم تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور آپ تک ہرگز ان کی رسائی نہ ہوگی، سو آپ رات کے کسی حصہ میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. اور تم میں کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے ہاں مگر آپ کی بیوی نہ جانے پائے، اس پر بھی وہی آفت آنے والی ہے جو اور لوگوں پر آئے گی، اور ان کے وعدہ کا وقت صبح کے وقت ہوگا کہ ان پر صبح کے ٹائم عذاب نازل ہوگا. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. کیا صبح کا وقت قریب نہیں؟ سو جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس زمین کو الٹ دیا، اوپر کا تختہ نیچے اور نیچے کا تختہ اوپر کر دیا، اور اس زمین پر کنکر پتھر برسانا شروع کر دیے. مصومۃ عند ربک، تہ بتہ ان پر پتھر بسائے گئے، مصومتاً نشان کیے ہوئے، عند ربک تیرے رب کی طرف سے، وما ہی من الظالمین اور یہ بستیاں ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہیں. جب حضرت لوط علیہ السلام کی اضطراب اور پریشانی حد سے زیادہ بڑھ گئی تب مہمانوں نے کہا کہ آپ کس فکر میں پڑ گئے ہیں؟ فرشتے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کس فکر میں پڑ گئے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم ان کو تباہ و برباد اور ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ خبیث ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ جس گندی نیت کے ساتھ آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسی نیت کے ساتھ ذلیل و رسوا بھی کرے گا اور انہیں ایسے پیس کے رکھ دے گا. تفسیر میں یہ بھی ہے کہ وہ لوگ شریر لوگ جو تھے وہ دروازہ توڑ کر یا دیوار جو تھے اس کو پھاند کر اندر گھسے جاتے تھے. تب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی اور لوط علیہ السلام کو علیحدہ بٹھا دیا اور ایک ذرا سا بازو ان معلوم جو تھے یا وہ لوگ جو تھے ان کی طرف ہلایا تو سب کے سب اندھے ہو کر کہنے لگے بھاگو، لوط علیہ السلام کے مہمان تو بڑے جادوگر معلوم ہوتے. ملائکہ یعنی فرشتے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو ہدایت کی کہ صبح کو عذاب آنے والا ہے، تھوڑی رات رہے. رات کا ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے، آپ کے جتنے فالوور ہیں، آپ کی اطاعت کرنے والے جتنے لوگ ہیں، آپ ان کو لے کر یہاں سے نکل جائیے. لیکن نکلنے کے بعد ہدایت دی کہ نکلتے ہوئے پیچھے مڑ کر نہ دیکھیے گا، ہاں آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی. اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں قوم کو مہمانوں کی آمد کے متعلق بتایا تھا. بہرحال فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ آپ مطمئن رہیں، اب ان ظالموں کو ہلاک ہونے میں کوئی بھی ان کو ہلاک ہونے سے نہیں بچا سکتا، اب یہ سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے، صبح ہوتے ہی سب کا صفایا ہو جائے گا. چنانچہ رات کے آخر میں ایک ہیبت ناک چیخ نے بستیوں کو تہوالا کر دیا، آبادی کا تختہ الٹ دیا گیا اور اوپر سے اتنا زبردست قسم کا زلزلہ تھا کہ زمین کا اوپر کا حصہ پلٹ کر نیچے چلا گیا اور سارا کچھ تباہ و برباد ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی اوپر سے پتھروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی. اور وہی ہوا جو کہ گزشتہ قوموں کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہوتا ہے. اس کے لاسٹ میں یہ بھی فرمایا گیا وما هي من الظالمین ببعید، اور یہ بستیاں ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہیں، یعنی یہ اہل مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں اس قصہ سے عبرت پکڑیں کہ یہ بستیاں ان کے آس پاس ہی موجود ہیں، کیونکہ قوم لوط علیہ السلام کی تباہ شدہ بستیاں ان کفار مکہ سے زیادہ دور نہیں تھیں، بلکہ شام کو آتے جاتے وہ لوگ ان کی بربادی کے آثار دیکھتے تھے. بس ان کو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے. ان جو 4 قصے یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں خاص طور پر ان میں یہ بات واضح طور پر کہی گئی ہے، قابل غور اور لائق ذکر ہے کہ کفر و شرک جو تمام گناہوں سے بڑھ کر سب گناہوں کی جڑ ہے، تو جو قوم اس میں مبتلا ہو اس کو پہلے توحید و ایمان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے. ایمان سے پہلے دوسرے معاملات اور اعمال پر توجہ نہیں دی جاتی. دنیا میں ان کی نجات یا عذاب کے بارے میں بات نہیں ہوتی، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام ان کو پہلے ایمان کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، بلانے کے بعد پھر ان کو اس احکامات کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے کہ کون کون سے احکامات ہیں جن پر انہیں عمل کرنا ہے.
تو قرآن میں بہت سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں بہت سے انبیاء علیہ السلام کے، مگر صرف 2 قومیں ایسی ہیں جن پر عذاب نازل ہونے میں کفر کے ساتھ ان کے اعمال خبیثہ کا بھی دخل رہا۔ ان کے کچھ ایسے برے اعمال بھی تھے جن کی وجہ سے ان پہ عذاب نازل ہوا۔ ایک لوط علیہ السلام کی قوم، اور اس عمل کو یہ جو مردوں میں اختلاط کیا جاتا ہے، یا مردوں کے پاس ہی بری نیت سے جاتے ہیں اور فزیکل ریلیشن ان کا ہوتا ہے، اس کو لواطت بولا گیا ہے۔ قوم لوط سے یہ عمل سٹارٹ ہوا تھا اور اس کو لواطت کا عمل بولا گیا ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ سب سے خبیث ترین عمل ہے۔ اور اس میں یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ یہ ایسی بستی تھی جس پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا چیخ کے ذریعے سے، عذاب نازل کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اوپر سے پتھر برسانے کا حکم دیا گیا کہ ان کے اوپر پتھر بھی برسائے جائیں، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم نے اس بستی کے باشندوں پر ایک آسمانی عذاب ان کی بدکاریوں کی سزا میں نازل کر دیا، بما كانوا يفسقون، یا پھر ہم ان پہ نازل کرنے والے ہیں ان کی بدکاریوں کے سبب۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کی وجہ ان کی بدکاری بتائی گئی جو وہ مردوں کے پاس بری نیت سے جاتے تھے۔ دوسری قوم شعیب علیہ السلام کی ہے جن کے عذاب کا سبب کفر و شرک کے علاوہ ناپ تول میں کمی کرنے کا بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ 2 قومیں ایسی ہیں جن کے اپنے اعمال بھی اس میں شامل تھے جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری قوم کو ہر طرح کی نافرمانی، بد عملی، بد کرداری سے محفوظ رکھے، اور ہمیں صحیح سے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔